أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 3 صورتیں جو قرآن کریم کے آخر پر ہیں اور کل کے لفظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، ان میں ایک معروف جوڑ ہے. ظاہر ہے تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی جوڑ تو ہے، لیکن ان 3 صورتوں میں ایک خاص جوڑ ہے، اور یہ تینوں صورتیں ملا کر سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کرتی ہیں. اگرچہ ایک مکمل خلاصہ نہیں، بلکہ بعض پہلوؤں کی نسبت وہ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں اس کو دہراتی ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ انفرادی طور پر بھی اور ملا کر بھی سورہ فاتحہ کی مضامین کو دہراتی ہے. یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اور جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا مطالعہ کرے جو انہوں نے مختلف مواقع پر کی ہو، تو سورہ اخلاص کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ حدیث آپ کو ملے گی. اس سورت کو کچھ اور نام بھی دیے گئے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا گویا کہ 1/3 حصہ ہے. تو یہ بات کہ یہ تینوں صورتیں ملا کر سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کرتی ہیں جو کہ ام القرآن بھی ہے، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ حدیث جس کا حوالہ میں نے دیا ہے، یہ مسند احمد اور امام بخاری نے دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور یہ ابی سعید خدری سے مروی ہے جو کہ راویوں میں سے سب سے اہم راوی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طریقہ تھا کسی خاص بات کا وضاحت کرنے کا، اور ایسے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک خوبصورت محاورہ استعمال کرتے، والذی نفسی بیدہ، کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہ میرے وجود کا قابض ہے. تو یہ ایک بڑا گہرا محاورہ ہے جس میں انتہائی درجے کا پیار اور محبت پایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، اور
بہت سی احادیث ہیں جن میں حضور نے آخری صورتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی اور ان کے جوڑ کے متعلق وضاحت کی ہے۔ آخری دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے علاوہ یہ آخری دو صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ آخری 3 صورتیں پڑھتے تھے دن کے آخر پر سونے سے پہلے، اور وہ ان صورتوں کو 2 دفعہ پڑھتے اور وہ پھر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم پر اس کو ملتے۔ تو یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کی اہمیت صرف اس کے معنوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود بذات خود بابرکت ہے۔ وہ شخص جو اس کی معنی کو بھی نہیں جانتا، اگرچہ وہ بہت ضروری ہے، اور قرآن کریم کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ اسے سمجھا جائے، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھتا بھی نہیں لیکن وہ اسے پڑھتا ہے تو اس کا وہ پڑھنا بابرکت ہے، اس کا قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہی بابرکت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کر بھی نہیں سکتا، اگر وہ صرف قرآن کریم کو سنے تو اس کا سننا بھی بہت بابرکت ہے۔ اور اگر آپ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک ماریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسے اپنے جسم پر ملیں تو یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی برکت کی بات ضرور ہوگی، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک پیار کا تعلق بھی ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ دیوانوں کی طرح کسی چیز سے پیار کریں تو آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں یا کیسے، قدرتی طور پر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس ذات سے اس کی صحبت اختیار کریں، اس کے ساتھ رہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اگر اور کسی بھی چیز کے لیے نہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کا قرآن کریم سے کتنا پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ وہ جب قرآن کو پڑھتے تو بڑے پیار اور محبت سے پڑھتے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار سے کھیلتی ہے۔ کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ایک قدرتی بات ہے، قدرتی قسم کا پیار ہے۔ یا اگر کوئی عاشق اپنا بدن اپنے محبوب کے ساتھ ملائے تو یہ پیار میں ہوتا ہے، اور کوئی منطق اس فنامنا کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ ان 3 صورتوں کی اہمیت ہے، اور کئی اور احادیث ہیں جو ان کے متعلق وضاحت کرتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں جلدی جلدی اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس صورت کے بعض اور نام بھی ہیں، مثلاً تفرید اور تجرید اور معرفہ اور نور وغیرہ وغیرہ۔ جو پہلا فقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ ہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب کل کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت کئی بار کی گئی ہے جماعت احمدیہ میں، مختلف دروس میں، اور جماعت کے مختلف علماء نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ کل کا جو لفظ ہے وہ پیغام میں ایک تسلسل کا مفہوم پیش کرتا ہے کہ کہہ اور بار بار کہتا رہے، دوسروں کو بتا اور دوسروں کو بتاتا رہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ هو اللہ احد۔ قل اللہ احد کہنے کی بجائے قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے هو اللہ احد۔ هو اللہ اشارہ کرتی ہے کسی چیز کی طرف، یہ ضمیر منفصلہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ احد کہنے کی بجائے لکھا ہے هو اللہ احد، کہ وہ ہے اللہ جو کہ ایک ہے۔ یہ ذالک الکتاب کی طرح ہے، اور اس میں بہت ہی عزت و تکریم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کا ذکر کیا جانا ہو جو نہایت ہی عزت و تکریم کا حامل ہو
تو عربی زبان میں بجائے اس کے کہ صرف اس کا اکیلا نام لیا جائے، اس ضمیر کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اللہ، ہم تو اس سے بہت نیچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی برابری کا مفہوم ہو کہ ہم اسے چھو سکتے ہوں یا وہ ہم میں سے کوئی ہو، تو ایک امتیازی فرق پیدا کرنے کے لیے اس طرح ایک لفظ یا ضمیر کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہوا۔ اور بعض مفسرین کے مطابق ہوا کا اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ ہوا کہتے ہیں تو اس چیز میں آپ کی ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ کیا ہوا یا کیا ہیا یا کیا ذالکہ، تو اس دلچسپی کی وجہ سے آپ کی توجہ اس اہم چیز کی طرف دلائی جاتی ہے۔ تو اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بہترین ذات ہے۔ احد ان دو الفاظ میں سے ایک ہے جو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں اتحاد ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک واحد ہے اور دوسرا احد ہے، اور میں نے اپنے پچھلے درس میں یعنی پچھلے سال کے دروس میں ان دو الفاظ کے درمیان جو امتیازی فرق ہیں وہ بیان کیے تھے، لیکن تاکہ دوسرے لوگ جو اس سال شامل ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چل سکیں، میں اس کی اہم جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ احد واحد کے بالمقابل سب سے پہلا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ واحد بھی سب سے پہلا ہے لیکن اس کا ثانی بھی ہے۔ جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کے بعد اثنانی آتا ہے، لیکن جب آپ احد کہتے ہیں تو اس کے بعد کوئی اثنانی نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے واحد گویا کہ آخری حد ہے وحدانیت میں، اور وہ وحدانیت میں سب سے پہلا بھی ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں مطلب جب آپ اسے کبھی کسی جمع کا مضاف بنائیں، احد الرجال، جب آپ احد الرجال کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلا۔ تو سورہ یوسف میں جو احد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کے بارے میں دو تعبیر کرنے والوں کے متعلق استعمال کیا ہے۔ وہاں احد کا یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں میں سے ایک، اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے سب سے پہلا، یعنی کہ وہ پہلا شخص جس نے اس خواب کی تعبیر کی ہو کہ یہ ہوگا۔ لیکن جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی لوگوں میں سے ایک۔ تو احد میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن واحد میں ایک اضافی خاصیت یہ ہے کہ وہ انڈیوائزبل ہے، یعنی اس کی کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی، یہ سب سے کم نمبر ہے۔ تو اگر اس کی مزید تقسیم ہونی تھی، مثال کے طور پر اگر اس نے 3 میں تقسیم ہونا تھا تو جو سب سے کم حصہ ہونا تھا وہ 1 ہونا تھا، کیونکہ جب کبھی بھی آپ گننا شروع کریں گے تو آپ کو 1 سے گننا شروع کرنا پڑے گا، اور جو سب سے کم ہوگا وہ واحد ہے۔ تو واحد سے کم اور کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا امتیازی فرق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب عیسائی لوگ احد کہتے ہیں، اللہ احد، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک ہے، لیکن اسے دیگر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس۔ تو احد کی گویا تقسیم ہو گئی ہے، لیکن جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ واحد سب سے کم شمار ہے، یا سب سے کم وہ نمبر ہے جس سے بندہ آگے گننا شروع کرے، اس سے کم اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ اللہ احد کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ واحد، تو اس بات کی تھوڑی سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ عیسائیت کے جو تصورات ہیں وہ خدا تعالیٰ کے تصور میں گھل مل جائیں، جیسا کہ عہد سے ظاہر ہے۔
اللہ الصمد۔ Ahad is also احد کا مطلب unique, منفرد ہونے کا بھی ہے، one and the ایک only one, اور صرف ایک ہی، and the unique. اور وہ جو منفرد ہے And the first of things اور جو سب سے پہلے ہے۔ is meaning یہ تمام معنی possessed by the word. احد کے لفظ میں پائے جاتے ہیں، But if he's the only one, لیکن and they اگر don't have وہ صرف ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے this word, this احد universe, کے ضمن میں، تو پھر یہ کائنات کیا ہے؟ trillions and trillions جب ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز کو مزید ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز سے ضرورت دی جاتی ہے تو expressions of existence, لامتناہی اشیاء اس دنیا میں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور لامتناہی کائنات بھی ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ہر ایک کائنات میں لامتناہی سیارے ہیں اور ان سیاروں میں لامتناہی سورج، زمین، ایٹمز، اتنا کچھ ہے کہ حیران کن بات ہے۔ and yet the declaration is لیکن یہ دعویٰ ہے هو اللہ احد there is just one God. کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ What does it mean? تو اس کا کیا مطلب ہے؟ As-Samad الصمد اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات یا وہ واحد ذات independent of all others. جو کسی اور چیز کا محتاج نہیں لیکن تمام دوسری اشیاء اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ احد اس لحاظ سے He it is کہ وہی ہے independent of all, جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں all existence. لیکن باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی محتاج ہیں، So he's unique. تو وہ اس لحاظ سے منفرد ہے The one اور he's not وہ ایک ہے kیونکہ وہ کسی اور کا محتاج نہیں۔ As-Samad also الصمد is the کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی ذات جو کہ سردار یا حاکم ہو no other thing. جس کے اوپر اور کوئی ذات نہ ہو۔ To call such عرب لوگ chieftains بڑے حکام کو As-Samad. الصمد کہتے تھے، I mentioned اور جیسا کہ میں نے پچھلے سال ذکر کیا کہ سمدن اس پتھر کو کہتے ہیں else is studied جو برقرار رہتا ہے جبکہ باقی تمام چیزیں درم برہم ہو جاتی ہیں۔ or big peak of a rock. صرف ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور باقی تمام اشیاء جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ So that which lasts. تو وہ چیز جو ہمیشہ رہتی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، Everything ends. That جب باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہ ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے۔ another تو یہ گویا کہ ایک اور حل ہے اس مسئلے کا۔ face. There's so many others except God. The word Samad سمد کا جو لفظ ہے اس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں that it applies only کہ وہ ایک ایسی ذات پر اطلاق پاتی ہے or can really and truly apply to such a being. یا حقیقی معنوں میں ایک ایسی ذات پر اطلاق پا سکتی ہے جو کہ صرف تمام چیزوں پر بالا تر نہیں بلکہ وہ آخر تک رہتا ہے، دائمی رہتا ہے، اس کا کوئی ختم ہونے والا ایک مرحلہ نہیں، اور دائمی طور پر رہنے کا یہ جو یہ معنی ہے As I understand is drawn from the word Samdun. یہ سمدن کے لفظ سے مستنبت ہوتا ہے کہ وہ پتھر جو کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا اور برقرار رہتا ہے جبکہ باقی تمام اشیاء ڈوب جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ One and the same. خدا تعالیٰ ایک ہی رہتا ہے۔ So that means تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بے شمار وجود اور بے تحاشا وجود اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ صرف عارضی طور پر ہیں، they're not everlasting. وہ دائمی نہیں ہیں۔ They're not ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں، depend وہ تمام اشیاء خدا تعالیٰ and کے محتاج ہیں، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے خدا تعالیٰ کے۔ Samad. یہ سمد ہے۔ And as you now اور جیسا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے وہ معنی یاد ہوں گے جن کا ذکر ہم پچھلے دروس میں کرتے رہے ہیں، you remember that آپ کو یاد رہے گا کہ اس میں ایک مالکیت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اس میں ربوبیت کا بھی ایک مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ سمد also the being ایک ایسی ذات ہے sustains جو تمام چیزوں کو برقرار رکھتی ہے جبکہ ہر چیز خطرے میں ہو، and when the جبکہ زندگی کے بالکل تباہ ہو جانے کے امکانات ہوتے ہیں، then that rock پھر وہ پتھر save the life. اس زندگی کو بچانے میں مدد کرتی ہے۔ Notice آپ نے شاید دیکھا ہوگا during the floods کہ جب سیلاب آتے ہیں تو جو جانور ہوتے ہیں جن کے عادات مختلف ہوں یا جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ
ایک ہی زمین پر جہاں انہیں زندہ رہنا ہوتا ہے وہاں اکٹھے رہتے ہیں، اور یہی وہ تصور ہے جو سمت پیدا کرتی ہے۔ تو جو کوئی بھی کسی آفت سے بچ کر نکل جائے وہ سمت کی مدد کے ذریعے بچتی ہے، یعنی وہ پتھر جو تمام اشیاء پر بالاتر ہے۔ ہم نے ایک معنی کا ذکر کیا تھا جو بڑا دلچسپ ہے، جو ان دونوں الفاظ یعنی احد اور سمد سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ جو کہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں، احد اور سمد۔ اللہ ایک اور لحاظ سے بھی احد رہتا ہے۔ جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ اسے بھول جاتے ہیں، اور جو پوری کائنات ہے وہ اس کے محتاج ہے، لیکن جب سب کام اچھے چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی مشکلات یا مصائب کا سامنا کرنا پڑے اور زندگی میں مختلف قسم کے خطرات درپیش ہوں، پھر انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو دہریہ لوگ سمجھے جاتے ہیں، قرآن کریم کے مطابق کسی مشکل یا مصیبت کے آخری گھڑی میں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش دے، تو ہمیں بچا لے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو سمد کا مطلب ایک ایسا خدا ہے جو اکیلا ہے، لیکن سمد بار بار اس بات کی طرف بھی یاد دہانی دلاتا ہے کہ وہ خدا موجود ہے، اس کو بھولنا مت۔ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی نہ کسی وقت پر کوئی نہ کوئی مشکل درپیش آتی ہے۔ تو سمد وہ ذات ہے جو ایک ہی ہے اور بار بار اس بات کی طرف یاد دہانی دلاتا ہے کہ مجھے بھولو مت، میں موجود ہوں اور تمہیں میری ضرورت ہے، اور میرے بغیر تم خود زندگی میں نہیں چل سکتے۔ لم یلد ولم یولد، یہ لفظ واحد کا جواب ہے۔ واحد کا جو لفظ ہے وہ مزید تقسیم کی نفی کرتی ہے، اور احد میں مزید تقسیم ہو سکتی ہے، اس میں مختلف حصے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک بن سکتا ہے احد۔ لیکن واحد کا جو لفظ ہے اس میں مختلف حصے یا اس کی دیگر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ تو جو تثلیث کا تصور ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں خدا تعالیٰ احد ہے، لیکن اس کی مزید تقسیم بھی ہے، اور اس کی تقسیم کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ اس نے گویا کہ ایک دفعہ بچے پیدا کیے، یہ تثلیث کا تصور ہے۔ تو اس بات کی نفی کی گئی ہے اس آیت سے، لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اس نے کبھی بھی کسی کو نہیں جنا۔ اگر ہم اس کا لفظاً ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے کبھی نہیں جنا اور نہ وہ کبھی جنا گیا۔ اب ہماری توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے کہ جو پہلی دو آیات کا طرز بیان ہے اور جو آخری دو آیات کا طرز بیان ہے، اس میں 4 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ جو پہلی 2 آیات ہیں وہ ایسے بیانات ہیں جن میں وقت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ قل هو اللہ احد، یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں۔ کل اسے جملہ فعلیہ بناتا ہے، لیکن جو یہ بیان ہے هو اللہ احد، یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں وقت کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ صمد، یہ پھر سے جملہ اسمیہ ہے جس میں وقت کا کوئی تصور نہیں۔ ایک مسلسل حالت بیان کی گئی ہے، اور آپ کبھی ماضی یا حال یا مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو بجائے اس کے کہ وہی طرز بیان اگلی 2 آیات میں ہوتا،
اچانک سے قرآن کریم میں وہ طرز بیان تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ کے رنگ میں بات کرتی ہے، یعنی کہ وہ تھا یا نہیں تھا. So تو we find lam yalid. ہم دیکھتے ہیں لم یلد ولم یولد Did he beget? کہ نہ اس نے کسی کو جنا Was he begotten? اور نہ وہ جنا گیا. In the past. تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ مستقبل کے بارے میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہے Has a guarantee اس میں present and for the future. حال اور مستقبل کا مفہوم پایا جاتا ہے، Past we do not know. لیکن مستقبل کا ہمیں نہیں معلوم. ہم کسی چیز کو اس کی حالت میں پاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ یہ اس کی حالت ہے. تو اگر وہ حالت احدیت کی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ سمد کا لفظ احدیت کے بالمقابل اس بات کو یقینی بناتی ہے That person, کہ وہ شخص جو احد اور سمد ہے he will remain as such. وہ ایسا ہی رہے گا. And it is a guarantee. اور یہ ضمانت Present, but صرف حال کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی ہے. what might have happened in the past we don't know. لیکن جو ماضی میں ہوا ہو اس کا تو ہمیں نہیں پتہ. Coupling. یہ ذات یا احدیت اور سمد کا آپس میں جڑے ہوئے ہونا یہ گویا کہ ہم نے And we know ورثے میں پایا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو ایک ایسی حالت میں پایا کہ وہ اس کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، بالا تر ہے اور دائمی ہے. تو جب وہ دائمی ہے تو اس کے زیادہ ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں صفات دائمی ہیں. and because they are attributes, اور چونکہ یہ صفات دائمی ہیں so nothing, no اس لیے کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. But what about the past? لیکن ماضی کے بارے میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ہمیں یہ بتاتی ہے That he has always been such in the past as well. کہ وہ ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے، Begot. اسے کبھی جنا نہیں گیا. So he was indivisible. تو وہ ماضی میں بھی انڈیویزیبل تھا، یعنی اس کی کوئی تقسیم نہیں تھی اور اسے کبھی جنا نہیں گیا. He never inherited. اس نے کبھی بھی کسی اور ذات سے کوئی خاصیت نہیں پائی. His qualities تو اس کی خاصیت میں a state اب not only abdiyat, صرف ابدیت ہی نہیں پائی جاتی بلکہ ازلیت بھی پائی جاتی ہے، has always been like this. اور وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. Lam yalid walam اور لم یلد ولم یولد points out ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے not need the help of others, کہ اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، need the help of others. نہ اسے کبھی کسی اور کی مدد کی ضرورت ماضی میں تھی. If you understand کیونکہ اگر آپ production, پیدائش کے فلسفے کو سمجھیں that تو آپ کو معلوم ہوگا is کہ we require دو خاص وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان چاہتا ہے کہ آگے نسل بڑھے. progeny. Why? Number one, پہلی وجہ یہ ہے we want to multiply کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل مزید بڑھے، and کیونکہ we may stand in need of ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں اپنے بچوں کی ضرورت پڑے گی، in the duration of our life. اور ہماری زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ہماری مدد کر سکیں جب ہماری اپنی طاقتیں یا صلاحیتیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں، To help us اور تاکہ وہ ہمارے ان کاموں میں مدد کریں جو ہم خود انفرادی طور پر نہیں کر سکتے، need a part of ourselves, اور جس کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے still a part, جو گویا کہ ہمارا ہی حصہ ہوں trusted and most. اور ان پر ہر لحاظ سے پورے طور پر اعتماد کیا جا سکے. This is the need in present. تو یہ وہ ضرورت ہے حال میں. And the need in future is اور مستقبل میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے man is a very transient phase. انسانی زندگی جو ہے Man is a very transient. وہ ایک عارضی چیز ہے، He comes and goes and وہ آتا ہے اور جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. does not want only to expand. تو انسان صرف جگہ کے لحاظ سے وسیع نہیں ہونا چاہتا پیدائش کے ذریعے، بلکہ Expand in time. انسان چاہتا ہے کہ وقت میں بھی زیادہ وسیع ہو مستقبل کے لحاظ سے. تو یہ دو بنیادی ضروریات ہیں. Also, اور you multiply. آپ اپنی خصوصیات دوسری نسل میں گویا کہ منتقل کرتے ہیں. This is how you serve your ego.
اور جس طرح آپ کی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں، اور جہاں کہیں بھی انہیں دیکھا جائے گا ادھر آپ کو بھی دیکھا جائے گا. تو انسان بیٹے اس لیے چاہتا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے لوگ اس کے ذریعے آپ تک پہنچیں، آپ کی اولاد کے ذریعے. الولد سر لابیہ، یعنی آپ جب کبھی کسی بیٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے باپ کی یاد دلاتی ہے. اگر وہ اچھا بیٹا ہے تو وہ ایک اچھے باپ کی یاد دلائے گی. تو یہ چیزیں احتیاجات ہیں جس میں انسان جس نے نسل آگے پیدا کرنی ہے وہ اپنی نسل پر محتاج ہے. لیکن جب الصمد کہا تو خدا تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. تو یہی وہ حالت ہے جو کہ ماضی میں بھی تھی. جب آپ اس کا پیدا کیا جانے کا انکار کرتے ہیں تو آپ اس کے احتیاج کا بھی ہر لحاظ سے انکار کرتے ہیں. اور اس کی احدیت جو ہے وہ ماضی میں بھی نظر آتی ہے. وہ عہد رہا کسی عیب کے طور پر نہیں، کیونکہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ احدیت جو بے بسی میں ہو وہ ایک عیب بھی ہو سکتی ہے. بعض ایسے لوگوں کی طرح جو کہ اکیلے ہوں انہیں عربی میں کلالہ کہا جاتا ہے. تو کیا خدا تعالیٰ کلالہ کی طرح ہے؟ جب آپ لم یلد کہتے ہیں تو پیدا نہ کیا جانے کی جو ذمہ داری ہے وہ خدا تعالیٰ پر پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا کر نہیں سکا، یہ ہے کہ وہ اس نے پیدا نہیں کیا. پیدا نہ کر سکنے میں اور پیدا نہ کرنے میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر تھا. تو اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں. لم یلد، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیدا نہیں کرنا، اور اس نے کبھی یہ چاہا بھی نہیں کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اسے پیدا کیا گیا. بعض ایسے لوگ ہیں جو بچے پیدا نہیں کرتے اور بعض دفعہ اپنی انا میں یا تکبر میں کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی اپنے کنوارے پن میں گزاری تکبر میں، لیکن وہ بہرحال خود تو محتاج ہیں کیونکہ ان کا ایک باپ بھی تھا اور ان کے ایک ماں بھی تھی. اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر لحاظ سے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں. وقت کے لحاظ سے کم از کم ان کی جو ماضی کی زندگی ہے وہ کسی پر محتاج ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یولد تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ماضی کی زندگی ہے وہ کسی اور پر محتاج نہیں. وہ خود اپنا ہی ماضی ہے، وہ اپنا ہی حال ہے اور وہ اپنا ہی مستقبل ہے، اور وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں جیسا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں ماضی میں بھی. اور صرف دوسروں کا غیر محتاج نہیں بلکہ اپنی ذات کا بھی غیر محتاج ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دوسری ذات کا غیر محتاج نہیں بلکہ اس جیسی اور کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کا وہ محتاج ہو. تو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی اس نے کبھی بھی کسی اور ذات سے کوئی احسانات نہیں پائے. یہ ایک تصور ہے جس کی نفی یہاں کی گئی ہے، اور چونکہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے اس نے کسی ایسی ذات سے بھی کوئی احسانات نہیں پائے، اور اس لحاظ سے اس نے اپنے بچوں سے بھی کوئی احسانات نہیں پائے کیونکہ اس کے کوئی بچے تھے ہی نہیں. اور جب کوئی کسی کا بیٹا ہو تو ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے احسانات پاتا ہے. تو بہرحال اس بات کی قرآن کریم میں نفی کی گئی ہے. لم یکن لہ کفوا احد، یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں. اس کے کئی معنی ہیں جیسا کہ تمام دوسری آیات کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص معنی جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ اسے پیدا کیا گیا ہے
اگر وہ اکیلا ہے تو پھر اس جیسا اور کوئی ذات نہیں ہے، اور جب کسی کا اسی جیسا کوئی اور ذات نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. یہ ایک ناممکن بات ہے. اگر آپ اپنی ذات یا جنس سے باہر شادی کریں تو آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے. تو اگر اس کے پیدا ہونے کا تو نفی کی گئی ہے، لیکن عیسائی لوگ یا کوئی اور لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ماضی میں تو اس نے کبھی بچے پیدا نہیں کیے لیکن مستقبل میں کر سکتا ہے، یا اس وحی کے بعد وہ بچے پیدا کر سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس نے کبھی پہلے بچے پیدا نہیں کیے اور نہ اسے پیدا کیا گیا، پھر جو ایک ہی نتیجہ اسے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اور کوئی کفو نہیں، یعنی کہ اس جیسی ذات اور کوئی نہیں. اور جب اپنی جیسی ذات اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ شادی نہیں کر سکتے. جانوروں میں بھی آپ کو یہی فنومنا نظر آئے گا. اگر کوئی ایک جنس کا جانور کسی اور جنس کے جانور سے جا کے شادی کرے یا تعلق قائم کرے تو آگے کوئی اولاد یا بچے پیدا نہیں ہوتے. تو جب ایسی چھوٹی یا ادنا چیزوں میں جن میں متفرق باتیں اتنی چھوٹی ہوں، یعنی کہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ کفو نہیں، تو پھر آپ اس بات کا تصور کیسے کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق میں؟ کیونکہ اس کے تعلق میں تو بعض ایسی باتیں ہیں جس کا تصور انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتا، تو اس کا مستقبل میں بچہ پیدا کرنا ناممکن ہے. تو اس کا ماضی اور مستقبل دونوں گویا کہ محفوظ ہیں. وہ ایک ہے، وہ بالا تر ذات ہے، وہ واحد ہے، وہ اپنے صفات میں منفرد ہے. تمام کائنات جو ہے اس کے محتاج ہے، وہ کسی اور چیز کی محتاج نہیں. اور وہ اس لحاظ سے ایک ہے کہ وہ ہمیشہ پہلے سے ایک ہی تھا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا، لیکن وہ اپنی مخلوقات کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے گا اپنے رحمت کے ذریعے. لیکن ہر چیز جو وہ پیدا کرے گا، اس کی جو بھی مخلوق ہوگی، وہ ہمیشہ اس کی محتاج ہوگی اور وہ اس کی وحدانیت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی. اور ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ اس صورت کا یہ ہے کہ ان 4 صفات جن کا ذکر سورہ اخلاص میں کیا گیا ہے، ان کا موازنہ ان 4 صفات سے کیا جا سکتا ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں. اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اور یہاں سورہ اخلاص میں بھی 4 صفات کا ذکر ہے: احد، صمد، لم یلد ولم یولد. یہ دونوں گویا کہ ایک ہی صفت ہیں. اور ولم یکن لہ کفوا، یہ چوتھی صفت ہے. تو ان تمام صفات کے درمیان ایک جوڑ ہے اور ایک خاص جوڑ ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں مزید گہرائی میں جاؤں، اس لیے میں اگلی صورت کی طرف جاتا ہوں. ہم نے ابھی اجتماعی دعا بھی کرنی ہے رمضان کے اختتام سے پہلے، تو اس لیے مجھے جلدی کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب قبل اس کے کہ میں اس صورت کی تفسیر بیان کرنا شروع کروں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص اور سورہ ناس کے درمیان ایک بڑا خاص جوڑ ہے، اور ان 2 صورتوں کے درمیان یہ صورت ہے، یعنی سورہ فلق. اور اس صورت میں گویا کہ 2 جوڑ ہیں، ایک جو کہ سورہ اخلاص سے جڑتا ہے اور ایک جوڑ جو سورہ ناس سے جڑتا ہے. اور یہ ان دونوں صورتوں کے درمیان گویا کہ ایک مرکزی
پوزیشن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی کہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس کی مانند اور کوئی وحی مجھے نازل نہیں ہوئی. وہ اتنے خوش تھے اس کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ بڑی زبردست صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی کیا کیا خوبصورتی ہے، کتنی گہرائی میں جا کے اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں، اور کیسے اس کا ربط قل هو اللہ احد سے جڑتا ہے اور قل اعوذ برب الناس سے جڑتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے. ابھی ہم اس صورت کے آیات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اب یہ ترجمہ کہ صبح کا رب یہ کافی نہیں ہے. فالق الاصباح، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو ایک ترجمہ ہے، لیکن ایک اور ترجمہ ہے فالق الحب والنوا. یہ بھی ایک ترجمہ ہے جو کہ قرآن کریم نے خود کیا ہے. فلق کا کسی چیز کو پھاڑنے کا عمل ہے، کسی چیز کو دو ٹکڑوں میں توڑنا کسی مخلوق کی خاطر، کسی طاقت کا استعمال کرنا تاکہ کسی اور چیز کو ایک نئی شکل دی جائے. تو یہ فلک کا فنامنا ہے، اور یہی تخلیق کا بھی فنامنا ہے، ہر تخلیق کا، کیونکہ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ شروع میں کانت السماوات والارض رتقا ففتقناہما، وہ ایک گیند کی شکل میں بندھے ہوئے تھے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا تھا، اتنی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے. یہ رتق ہے. ففتقناہما یعنی کہ ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا، اور اس میں سے ایک ایسی چیز نکلی جس کے ذریعے آسمان اور زمین پیدا ہوئے. تو یہ فلک ہے. قل اعوذ برب الفلق، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پناہ میں آتے ہیں، اور اسی لیے ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. ان صورتوں میں ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، لیکن کس طریقے سے، اس کی مزید وضاحت اس صورت میں کی گئی ہے اور اگلی آنے والے صورت میں. قل اعوذ برب الفلق، میں تیری مدد، تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس خدا کی جو تمام اشیاء کا قابض ہے، جو رب الفلق ہے، جو پھاڑنے کا عمل کا رب ہے تخلیق کی خاطر. یہ وہ فنامنا ہے جس کا ذکر رب الفلق کے طور پر کیا گیا ہے. لیکن آپ اس کی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے تو اس کے صرف فوائد ہی نہیں ہوتے، بلکہ اگر انسان ان فوائد کو نظر انداز کر دے یا ان کی طرف توجہ نہ کرے تو نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ فوائد کو نظر انداز کر دیں تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب کھانا پیدا کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے تو اس کھانے کی بعض اچھی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، بعض بری خصوصیات بھی ہوتی ہیں. بعض کھانے کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خاص طور پر انہیں کھانا چاہیے، نہیں تو وہ نقصان پیدا کر سکتے ہیں. تو ہر تخلیق کے لیے یا ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی نقصانات بھی شامل ہیں، اور اگر آپ اندھا دھن چلتے چلے جائیں اور ان خطرات کو نظر انداز کر دیں جو کسی بھی تخلیق میں پائے جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ صورت ہمیں اس بات کی طرف یاد دہانی دلاتی ہے. سورہ فاتحہ میں
یہی مضمون بیان کیا گیا تھا in the first half, اور اس کے فوائد کا ذکر کیا گیا تھا پہلے حصے میں، اور جو دوسرا حصہ ہے partly in positive terms. اس میں بعض فوائد کا بھی ذکر ہے اور بعض نقصانات کا بھی ذکر ہے۔ These surahs, which اب یہ صورتیں جو ہیں mu'awwazat, جو کہ معوذتین کہلائی جاتی ہیں، the negative aspects of ان میں خدا تعالیٰ کی صفات کا ایک منفی پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ let me یا بلکہ مجھے اپنے اس بیان کو درست کرنے دیجیے، خدا تعالیٰ کی صفات میں تو کوئی بھی منفی پہلو نہیں پایا جاتا، negative aspects لیکن which may وہ منفی پہلو جو کسی کے لیے ظاہر ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص ان صفات کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑے۔ lack of your establishing تو contact اگر انسان and communion خدا تعالیٰ کی صفات سے کوئی تعلق نہ جوڑے یا کسی ایک صفت سے بھی تعلق نہ جوڑے تو اس کی وجہ سے آپ کو مختلف مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کی کسی اور صفت سے تعلق نہ ہو تو کوئی اور قسم کے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان آخری دو آیات میں discussed in اس کا بڑی گہرائی میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور سارے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق۔ Why after ahad اب احد کے بعد there is this surah falaq? یہ سورہ فلق کیوں آئی ہے، اس کے آپس میں کیا جوڑ ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ احد ہے اور اس کا صمد ہونے سے آپ نے یہ بات اخذ کی کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذات ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کا احد ہونے کا جو قطعی بیان ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہی ہے، وہ منفرد ہے اور اول و آخر ہے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتی۔ صمد کے لفظ سے آپ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اور ہونے چاہیے، ورنہ وہ صمد نہ ہوتا۔ How the creation starts تخلیق کیسے شروع ہوتی ہے؟ ایک ذات سے، and how اور تخلیق کا فنامنا ابتدا میں شروع کیسے ہوا؟ this surah یہ صورت speaks of that, اس فنامنا کا ذکر کرتی ہے، but in such اور ایسے الفاظ میں کہ وہ آپ کو بعض خطرات سے متنبع کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ Each creation which is the result ہر of, تخلیق is جو رب فلک کے ہونے کے نتیجے میں ہے، and اس میں بعض خطرات ہیں اور آپ کو ان خطرات سے متنبع رہنا چاہیے۔ من شر غاسق اذا وقب، now اب شر ما من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر نفاسات، من شر حاسد، یہ یہاں 4 شر کا ذکر کیا گیا ہے، for 4 ممکنہ خطرات جو آپ کو درپیش آ سکتے ہیں۔ refer back اور اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف واپس جاتے ہیں 4 attributes. تو وہاں پر بھی خدا تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب الناس الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحمن، الرحیم مالک یوم اور مالک یوم الدین۔ and for instance اور مثال کے طور پر بعض ایسی آیات ہیں جو بظاہر جن کا آپس میں ایک جوڑ ہے، some which have اور بعض ایسی ہیں جن کا بڑا گہرا جوڑ ہے deeper into the جس کے لیے بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور پھر آپ کو وہ جوڑ نظر آتا ہے۔ again the style اور یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، طرز ہے جو کہ پورے قرآن میں نظر آتا ہے۔ I mean there is no time to اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا جائے، لیکن یہ قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے انبیاء کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو بظاہر ان صفات میں ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک جوڑ ہونا چاہیے۔ ان میں سے بعض بظاہر نظر آتی ہیں اور بعض for instance چھپی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ جمعہ کی میں مثال دے سکتا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 4 attributes یہاں خدا تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، 4 attributes اور اگلی آیت میں نبی کے 4 اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ part of the following verse. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الحکمہ۔ یعلم کی دوبارہ تکرار تو نہیں کی گئی، لیکن یہ 4 صفات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔
تو جب آپ خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حکیم اور یعلمہم الحکمہ ان کا آپس میں جوڑ بظاہر نظر آتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. ملک قانون بنانے والا ہے اور یتلو علیہم آیاتی ہی بظاہر اس کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، لیکن دو ایسی صفات ہیں جن کا بظاہر جوڑ نظر نہیں آتا. تو جو پہلی اور آخری صفات ہیں وہ اس بات کی یقین دلاتی ہیں کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا جوڑ ملے گا، نظر آئے گا، اور جب وہ آپ کو ملے گا، جب آپ کو وہ جوڑ نظر آئے گا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. اور اسی طرح جب آپ یہاں آخری آیت کو پڑھیں گے، من شر ما خلق، رب العالمین اور من شر ما خلق کا آپس میں بڑا واضح طور پر جوڑ ہے. اور جب آپ من شر حاسد پڑھتے ہیں تو اس کا بڑا واضح جوڑ مالکیت کے ساتھ ہے، کیونکہ حسد ملکیت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ بڑا بنیادی یا گویا کہ مرکزی خیال ہے حسد کا. تو جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی بعض لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہیں اور بعضوں کے پاس نہیں ہیں، تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. تو جب آپ کا تعلق مالک کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کا حسد کیا جائے گا، اور جب آپ کا وہ تعلق نہیں ہوگا تو پھر آپ دوسروں سے حسد کریں گے، آپ کا دل جلا کرے گا. تو جو بہتر حالت ہے ان دونوں میں سے وہ بندہ کیوں نہ اپنائے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک حالت تو آپ کو اپنانی ہی پڑے گی. یا تو آپ کا تعلق مالک کے ساتھ ہوگا یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ، یا پھر آپ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو من شر غاسق اذا وقب، اس کا رحمانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اب بات ہے جو کرنے والی ہے. اب رحمانیت جو ہے یہ انتہائی درجے کی مہربانی اور رحم ہے، اور رات ظلمت ہے. غاسق کا مطلب یہ ہے کہ جب رات یا اندھیرا چھا جائے، ہر جگہ چھا جائے. من شر غاسق اذا وقب، اور یہی ظلم کا وقت ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ظلم اور ظلمت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ظلمت کا جو الٹ ہے وہ رحمت ہے، اور رحمانیت جو کہ سب سے انتہائی درجے کا رحم ہے. سب خطرناک جانور، قاتل اور زناکار لوگ وہ پھر رہے ہوتے ہیں. سارے جرم عموماً رات کے وقت ہوا کرتے ہیں، اور ہر جگہ ظلم نظر آتے ہیں اگر آپ کا وہ تعلق رحمانیت کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کا رحمانیت کے ساتھ تعلق ہے تو پھر رات امن اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ نہ آتی تو پھر آپ کو دقت اٹھانی پڑتی. تو وہی غاسق اذا وقب کا رحمانیت سے بہت گہرا تعلق ہے. اور اگلی آیت من شر النفاثات فی العقد، اس کا بڑا گہرا تعلق رحیمیت کے ساتھ ہے. رحیمیت مسلسل نشو و نما کے فنامنا کا ذمہ دار ہے. رحمانیت رزق کا ذمہ دار ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک انتہائی درجے کا پیار کا اظہار ہے جب وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہر قسم کی اشیاء مہیا کرتا ہے تاکہ ہم انہیں بھرپور استعمال کر سکیں. رحیمیت ہے جو ان چیزوں کو مزید بڑھانے کا ذمہ دار ہے، اور تاکہ ہم مزید اس کے فوائد حاصل کرتے رہیں. اور یہ گویا کہ ایک مسلسل پیوستگی ہے جو اچھے نتائج پیدا کرتی ہے. اور نفاثات فی العقد بالکل الٹ فنامنا ہے. آپ جب گرہوں میں پھونکیں اس نیت سے کہ وہ جل جائیں یا تباہ ہو جائیں، تو یہ نفاثات فی العقد کے معنوں میں شامل ہے. نفاثات کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چارمز کے ساتھ پھونکتے ہیں، یعنی منتر کے ساتھ.
اور ان کے ذریعے وہ بھائی کو بھائی سے یا بہن کو بھائی سے یا ماں کو بیٹے سے یا محبوب کو عاشق سے علیحدہ کرتے ہیں. تو وہ چڑیلیں جو گرہوں میں اس طرح پھونکتی ہیں، یعنی وہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں، وہ نفاسات ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا رحمانیت سے بھی تعلق ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ رحمانیت تعلقات کو قائم کرنے یا جوڑنے کا تقاضا کرتی ہے، اور قطع رحمی رحمانیت کا الٹ ہے. لیکن جب چیزوں کا آپس میں ملاپ ہو تاکہ آگے نسل بڑھے، تو یہ رحیمیت کا فنامنا ہے. جب آپ اپنی بیج کو بو دیں، اگرچہ رحمانیت نے وہ تمام چیزیں یا ضرورتیں مہیا فرمائی ہیں تاکہ وہ بیج مزید بڑھ سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کسان اسے بوئے تاکہ وہ مزید بڑھے اور پھولے. تو یہ آپس کا جو ملاپ ہے، یہ جو جوڑ ہے خدا تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کا آگے نسل کو بڑھانے کے مقصد سے، اس کے لیے رحیمیت ذمہ دار ہے. اور جب بنین و انسان قطع تعلقی پر اتر آئے اور نفرت لوگوں کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں محبت اور پیار بڑھے، تو وہ اس رات کا بچہ ہے جو رحمانیت کی کمی کی وجہ سے ہے. تو رحیمیت بھی گویا کہ کم ہو جاتا ہے. یہ میں نے کہا تھا، رحمانیت در حقیقت رحیمیت کو جنم دیتی ہے، اور وہ اندھیرا جو رحمانیت کی کمی کی وجہ سے جنم لیتی ہے، یعنی اگر آپ میں اس رحمانیت کی کمی ہے، وہ پھر رحیمیت کے الٹ کو جنم دیتی ہے، اور وہ نفاسات فی العقد ہے. یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے بعض چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور فی الحال کے لیے یہ باتیں کافی ہونی چاہیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہاں 4 صفات کی بجائے خدا تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھی صفت بظاہر غائب معلوم ہوتی ہے، رب الناس ملک الناس الہ الناس. تو چوتھی صفت کہاں گئی؟ جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے وقت بتایا تھا، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ سمجھ نہیں آیا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، بکثرت وسوسے سے پیدا کرنے والے کی شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور عوام الناس میں سے. یہ بڑا عام سا ایک ترجمہ ہے اس صورت کا، کیونکہ ہر لفظ اتنا وسیع ہے، تو یہ ترجمان کا قصور نہیں، وہ تو بے بس ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ان وسیع الفاظ کا ایک ایک لفظ میں ترجمہ کر سکے، کیونکہ ان میں کئی معنی پائے جاتے ہیں، اور ہر معنی میں اگلے آنے والے الفاظ یا معنوں کے ساتھ ایک جوڑ نظر آتا ہے. تو اس میں ایک علم کا گویا سمندر ہے جو کہ پورے قرآن میں آپ کو مختلف صورتوں میں نظر آئے گا. قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے کہ میں رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا یا بنین و انسان کا رب ہے، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو عبادت کرنے کا حقیقی وجود ہے. اس کا ایک لفظ میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ ہم بنین و انسان کا اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ ذات جس کی عبادت کیے جانے کا اس قابل ہے یا اس لائق ہے. ان 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے،
as I referred, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی سورہ فاتحہ کا حوالہ دیا تھا، you'll remember that I آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے وقت یہ بتایا تھا کہ در حقیقت رب Rububiyat, یا ربوبیت جو ہے creation of merging of وہ دراصل خدا تعالیٰ کی دو صفات کا مجموعہ ہے، یعنی رحمانیت اور رحیمیت. so what is left is تو جو رہ گیا ہے، fundamental جو سب سے بنیادی اور اہم of Allah, اور ضروری ذکر ہے خدا تعالیٰ کے تعارف کے ضمن میں، وہ سورہ فاتحہ میں کیا گیا ہے. وہ اللہ ہے. Allah as worthy اللہ یعنی وہ ذات جو اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ of God, خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو بڑا اہم ہے، not according to most commentators, اور زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ صرف اہم ہے and not اور what was it called? Derivative, nor یہ descriptive. کوئی وضاحتی نام نہیں ہے. So they say Allah, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بس مطلب اللہ ہی ہے، but this is not entirely true. لیکن یہ سچ نہیں ہے. Many commentators در حقیقت کئی مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ is a personal name, اگرچہ ایک ذاتی نام ہے، as a definite لیکن اس کا ایک خاص معنی بھی ہے، al-ilah, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الالہ ہے، object worthy of worship. یعنی وہ ذات جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. Some commentators have gone تو بعض مفسرین to the extent that اس حد تک بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وضاحتی نام ہے، name, yet ذاتی نام بھی ہے لیکن وضاحتی نام بھی ہے، it is derived اور یہ الوہیت سے گویا مستنبت ہے، out of repetition, الالہ، usage, has اور اس کے مسلسل استعمال سے یہ گویا کہ ایک لفظ بن چکا ہے اللہ. the word itself لیکن جو اللہ کا اپنا لفظ ہے، اگر یہ مستنبت ہے یا نہیں، always has the sense of worship. اس میں عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے، Allah would be meaningless. ورنہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ بے معنی ہوتا. They are in reality در حقیقت section of Surah سورہ فاتحہ کے تعارف میں اگر آپ ربوبیت represents کو رحمانیت اور رحیمیت کا نمائندہ سمجھیں، rububiyat ورنہ ربوبیت کا اکیلے میں کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر تین صفات رہتی ہیں. Allah اللہ stands for a symbol, جو عبادت کی علامت ہے، Rab رب a symbol of sustenance, جو رزق کی علامت ہے، Malik اور مالک a symbol of sovereignty. جو بادشاہت کی علامت ہے. These are the three تو یہ وہ بنیادی تین الفاظ ہیں جو خدا تعالیٰ کا گویا تعارف پیش کرتی ہیں. in the last surah. اور ہمیں یہاں اس آخری صورت میں کیا ملتا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، Three attributes. تین صفات. And the connection between this surah and the اور اس صورت کا تعلق جو اس سے پہلی صورت سے ہے، یعنی سورہ اخلاص سے، وہ یہ ہے was also کہ اس میں تثلیث کا بھی ذکر تھا جس کا انکار کیا گیا. there also اس میں بھی Trinity, which is تثلیث کا ایک ذکر کیا گیا ہے اور اسے انکار کیا گیا ہے. سورہ اخلاص میں the Trinity, وہ تثلیث جو عیسائی لوگ پیش کرتے ہیں اس کا انکار کیا گیا. and here اور یہاں the resultant ایک اور قسم کی تثلیث کا ذکر کیا گیا ہے threatened word جس نے دنیا کو خطرے میں ڈالنا تھا Christianity in the future. مستقبل میں. Trinity has been اس تثلیث کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس آخری صورت میں اور اس کا انکار کیا گیا ہے. both these surahs اور have direct roots in Surah Fatiha as well. ان دونوں صورتوں کا تعلق سورہ فاتحہ سے بھی ہے، Particularly, اور یہ آپ کو رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کی طرف لے کر جاتا ہے. so how is this تو اس تثلیث کا کیسے ذکر کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس تثلیث کا کیا نتیجہ ہے جو اس میں ذکر ہوا ہے؟ it is said that کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا when Christianity, جب کہ عیسائیت which attempts خدا تعالیٰ کے وجود کو تین میں منقسم کرنے کی کوشش کریں گے، God the یعنی باپ خدا، God the Son, بیٹا خدا the Holy Ghost, اور روح القدس. would result into اور یہ گویا کہ ایک اور قسم کی تثلیث کو ظاہر کرے گی، and mankind would اور بنین و انسان کو متاثر کیا جائے گا a pseudo ایک سوڈو فلسفے سے، about the division یعنی خدا تعالیٰ کی تقسیم کے بارے میں اس کی صفات کے حوالے سے، would result جو نتیجتاً بنین و انسان کی تقسیم کو ظاہر کرے گی.
یہ وہ تثلیث ہے جس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی تقسیم ہوگی. تو تثلیث کا جو تصور ہے جو عیسائی لوگ پیش کرتے ہیں، اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے خطرہ کا باعث بنے گی. یہ تثلیث ایک اور قسم کے تثلیث کو جنم دے گی مستقبل میں، اور وہ تثلیث پھر بنی نوع انسان کو 3 گروہوں میں گویا کہ منقسم کرے گا، اور یہ جو تقسیم ہوگی یہ خطرے کا باعث بنے گی. جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ 3 حصوں میں دیکھے جا سکتے ہیں اس صورت کے حوالے سے. اور اب جب میں مزید وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کتنی عظیم الشان پیش گوئی یہاں کی گئی ہے. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگوں کی اقسام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ربوبیت یعنی جو رزق کا نظام ہے اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. خدا تعالیٰ الہ ہے، الالہ، اور لوگ شاید اس کی عبادت کریں، لیکن جہاں تک رزق کے قانون کا تعلق ہے اس میں مارکس کی پیروی کی جائے گی، اینجلز کی پیروی کی جائے گی، اور لینن کی پیروی کی جائے گی، اور فلاں فلاں نظام کی پیروی کی جائے گی. خدا تعالیٰ سے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو الگ کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے الگ کیا جائے. تو اس کے ساتھ وہ کمیونزم میں ایک تقسیم پیدا کر دیتے ہیں. تو بنی نوع انسان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ربوبیت ہمارا ہے، جو ربوبیت کے قوانین ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اور ہم اپنے ہی خدا ہیں، اپنے ہی مالک ہیں. اور اگر ان میں خدا کا کوئی تصور ہوگا تو وہ کہیں گے کہ خدا بھار میں جائے بے شک. جہاں تک ربوبیت کا تعلق ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اقتصادی معاملات میں اللہ کے نام پر کوئی عمل دخل کرے. وہ اگر چاہے تو مساجد میں جائے، اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ بعض کمیونسٹ ممالک نے لوگوں کو کہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہم مساجد کا دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے ماسکو میں یا لیننگار میں یا پیکنگ میں یا کسی اور جگہ پر، اور ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی عبادت کرو، تم اس کے سجدے کرو، تم جو مرضی کرو اس کے ساتھ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تمہارا خدا یا تم اپنے خدا کے نام پر تمہیں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم ربوبیت میں کوئی عمل دخل کرو. وہ تمہارا خدا ہے عبادت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارا رب نہیں ہے. ہمارا رب ہمارا اپنا نظام ہے. تو اس وقت لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بڑی تقسیم پیدا ہو جائے گی بنی نوع انسان میں. تو اس لیے خدا تعالیٰ ہمیں سکھلاتا ہے کل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، ہم تیری ربوبیت چاہتے ہیں اور تیری مخلوقات کی ربوبیت نہیں چاہتے. تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا برا ہے، کیونکہ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو نے ہمیں برقرار رکھا اس وقت سے لے کے اب تک جب سے پیدائش کا آغاز ہوا، اور جب زندگی تھی بھی نہیں تو اس وقت بھی جو مردہ اشیاء تھیں وہ اپنی ترقی کرتی چلی جا رہی تھیں. کون تھا اس مردے کائنات کے لیے قوانین بنانے والا؟ اس وقت کوئی لینن یا کوئی مارکس نہیں تھا، کوئی فلسفی بندہ نہیں تھا، صرف تو ہی تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہی تھا جس نے تمام اشیاء کو اس مرحلے تک پہنچایا کہ وہ زندگی کو بڑھانے کے اس قابل ہوں. اور جب زندگی وجود میں آئی تو ہی تھا جو ان تمام اشیاء کا رب تھا جب تک انسان نہیں پیدا ہوا. اور جب انسان پیدا ہوا تو اچانک کیا چیز ہے جو تبدیل ہوئی؟ خدا تعالیٰ گویا کہ صرف ماضی کا ہی خالق ہے اور اب اس کا کوئی مطلب نہیں، اور شاید وہ بوڑھا ہو چکا ہے
اور اب ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کے اس قابل ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور ملک الناس. اب ایک اور قسم کا تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں اور اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے رب یا اپنے خدا کی عبادت کرو، لیکن وہ کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. جو اصل طاقت ہے وہ انسانوں کے پاس ہے. انہیں اپنے قوانین خود بنانے چاہیے اور اپنی دیکھ بھال خود کرنی چاہیے. جو بادشاہت ہے وہ خود لوگوں کی ہے. اب یہ ایک ایسا تصور ہے جو کمیونزم میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی دم نہیں. جب بادشاہت ایک دفعہ لوگوں سے لے لی جائے اور وہ کسی گروہ کو دے دی جائے تو پھر لوگ اس بادشاہت کا دوبارہ منہ نہیں دیکھتے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ایک غلامی میں پھنس جاتے ہیں اور اس میں سے وہ کبھی نکل نہیں سکتے. تو بادشاہت لوگوں کی ہے. یہ مغربی ممالک کا تصور ہے. یہ تصور اتنا عام ہو چکا ہے دنیا میں کہ لوگ اب اس کے نقصانات اور اس کے خطرات کو ہرگز سمجھتے نہیں. لیکن خدا تعالیٰ ہمیں بتلاتا ہے ملک الناس، اس کی کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی. جو سورہ فاتحہ کا خدا ہے وہ اب بھی مالک ہے، اور وہی ذات ہے جسے بادشاہت کا حق ہے اور جسے قوانین بنانے کا حق ہے. اور اگر آپ ان قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ خدا تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پر نہیں مانیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ الہ الناس بھی ہے اللہ کے طور پر. وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور مکمل طور پر اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. کیونکہ اگر وہ رب اور بادشاہ نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں کی جانی چاہیے؟ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا ذکر آخر میں کیا گیا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا، اللہ کے ساتھ شروع ہوا تھا. لیکن یہاں اللہ یا الوہیت کا ذکر آخر میں کیا گیا ہے کیونکہ یہاں ایک وجہ بیان کی گئی ہے. ایک اقرار کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ بکھر گئے اور سوڈو فلسفوں نے انسانیت کو بگاڑ دیا ہے اور لوگ مختلف گروہوں میں منقسم ہو چکے ہیں. تو یہ بات ثابت کرنا لازمی ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو رب ہے، وہی ہے جو مالک ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. اگر وہ اب مالک نہیں ہے، اگر وہ اب رب نہیں ہے، پھر تم پاگل لوگ ہو جو اس کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. پھر اپنے خداؤں کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بادشاہ کی عبادت کرو. اس کی عبادت کرنا تو گویا وقت کا ضیاع ہے. اور اس کے بعد من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں مستقبل میں انسانیت کے جو مختلف خطرات ہوں گے، فلسفے کے ذریعے فلسفے بنانے والے کون ہوں گے اور وہ فلسفے لوگوں میں کس طرح رائج پائیں گے اور وہ طاقتیں جو اس کی ذمہ دار ہوں گی، ان تمام باتوں کا ذکر میں نے پچھلے سال کے درس میں کیا تھا. لیکن اب یہاں رکنا ہوگا کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وقت کی قلت ہے. میں نے بس بعض چیزیں بیان کر دی ہیں. اگر آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور وہ کنجیاں جو ان صورتوں میں موجود ہیں اگر آپ اسے بغور دیکھیں تو پھر آپ مختلف مسائل کو حل کر سکتے ہیں جن کا آج لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ یہ تین صورتیں خاص طور پر ان مسائل سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ مستقبل میں آنے والی تھیں. تو خدا تعالیٰ بنین و انسان پر برکات نازل فرمائے اور خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. کیونکہ
یہ سب سے اہم اور ضروری کام ہے. سب سے اہم تو نہیں لیکن ایک بہت بڑا اہم کام ہے جو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل کہ تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا رہے. اگر مسلمان ایسا کرتے تو آج عیسائیوں میں کوئی تثلیث نہ ہوتی اور بنین و انسان میں اور کسی بھی قسم کی کوئی تثلیث نہ ہوتی. اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم احمدی لوگوں کے اوپر ہے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان علوم و معارف کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو اس زمانے پر اطلاق پاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور تمام دنیا کے کناروں تک اسے پہنچائیں. خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ ہم دعا کریں، بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یاد دہانی دلاؤں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وعدہ جات جو ہیں وہ پورے کیے ہیں. تحریک جدید کے رمضان کے اختتام سے پہلے انہوں نے یہ پورے کیے ہیں، اور یہ ایک عام طریق ہے کہ وہ لوگ جو اپنے وعدہ جات رمضان کے اختتام سے پہلے پورے کرتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے اور وہ خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور وہ ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہے اور آپ کو بھی یاد دلاتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اس آخری دعا میں شامل ہوں رمضان کے اختتام سے پہلے. تو وہ ممالک جنہوں نے اپنے وعدہ جات پورا کیے ہیں، میں اس لمبی فہرست کو تو نہیں پڑھ سکتا. سیرالیون، گیمبیا، زیمبیا، جاپان، انڈونیشیا، سورینام، آسٹریلیا، فیجی، کینیڈا، ہالینڈ، ڈنمارک، جرمنی، برٹن، نائجیریا، یوگینڈا، موریشس، لیبیا اور پاکستان. اور پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جن میں لوگوں نے اپنے وعدہ جات پورے کیے ہیں رمضان کے اختتام سے قبل، وہ 17 ممالک ہیں، اور جو کل تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے وعدہ جات میں شمولیت اختیار کی وہ 2082 ہے. اور پاکستان میں میرے پاس وہ فگرز تو نہیں ہیں لیکن تقریباً ہر جماعت میں پاکستان میں کئی احمدی احباب ہیں جنہوں نے اپنے وعدہ جات خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے کیے ہیں. اور وقف جدید انجمن احمدیہ مجھے اس بات کی یاد دہانی دلاتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اور جن لوگوں نے وہ وعدہ جات پورے کیے انہیں بھی دعا میں یاد رکھا جائے. اور تحریک جدید انجمن احمدیہ بھی درخواست کرتی ہے کہ وہ تمام ممبران جنہوں نے تحریک جدید میں کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی خدمات سر انجام دی ہوں انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھا جائے. اور اگرچہ انجمن نے خود تو مجھے نہیں لکھا لیکن میں خود صدر انجمن کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ جماعت احمدیہ کے تنظیموں کا ایک مرکزی دفتر ہے. صدر انجمن اور وہ تمام لوگ جو صدر انجمن میں کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو یاد رکھا جائے دعا میں. اور اسی طرح انصار اللہ نے بھی مجھے لکھا ہے، صدر انصار اللہ وہ یہاں موجود تھے تو انہوں نے مجھے یہاں سے لکھا، لیکن خدام الاحمدیہ کے صدر سے بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی عمومی طور پر تمام خداموں کے لیے دعا کی درخواست کر رہے تھے. اور ہمیں تمام دنیا کو اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ آج کی دنیا میں جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ کی پیش گوئیوں کے مطابق 3 گروہوں میں منقسم ہے. تو وہ لوگ جو غلط طریقے پر خدا تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے نظام کے ماتحت چل رہے ہیں وہ بظاہر مذہبی لوگ لگتے ہیں لیکن وہ ہیں نہیں. جو حقیقی مذہبی لوگ ہیں وہ احمدی لوگ ہیں اس دنیا میں، جو حقیقی مسلمان ہیں، جو اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کیا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کی فرضی طور پر عبادت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا خالق، رب، مالک اور رازق سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں.
دوسری جگہوں پر آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے کہ جو دوسرے مذہبی گروہ ہیں وہ خدا تعالیٰ کے خیالی تصور کے ساتھ رہ گئے ہیں. وہ بس فرضی طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی عام زندگی کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے نئے نئے خدا بنا لیتے ہیں. بگاڑ ان کے خدا بن جاتے ہیں، جھوٹ ان کے خدا بن جاتے ہیں، اور معاشرے میں خرابی ان کے خدا بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی عام زندگی اور ان کے مذہبی زندگی میں بہت فرق ہے. تو یہ وہ خطرہ ہے اس تقسیم کی وجہ سے جس کا ذکر سورہ الناس میں کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم ان حالات کو بہتر بنا سکیں جو بنین و انسان کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ حقیقی طور پر ان مشکلات یا مصائب کو سمجھیں جو ایسے لوگوں کے لیے رونما ہوں گے، تو ان میں سے جو کمزور لوگ ہیں وہ دل کے دورے سے مر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بنین و انسان محفوظ رہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے خدا سے دور رہنے میں کوئی زندگی نہیں. اور بظاہر اگر آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں تو آخر کار آپ ان مشکلات اور مصائب کا سامنا کریں گے جس کے نتیجے میں تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی اور تمام بنین و انسان کے لیے ایک سزا ہوگی. تو اس طرح کی مشکلات یا مصائب یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، اور اس سے اور مشکلات اور مصائب جنم لیں گی. ممالک دوسرے ممالک سے لڑیں گے، مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی سے لڑیں گے، دہشت گرد لوگ خرابیاں پیدا کریں گے. افریقہ میں لوگوں کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کا تعلق ان خدا تعالیٰ کی صفات سے کیا جا سکتا ہے، اور آپ ان صفات کے تعلق سے محروم رہ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے خدا تعالیٰ سے تعلق میں رہتے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے اور جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، تو پھر دنیا میں مشکلات اور مصائب نہ ہوتے. گولڈن ایج ہمیں نظر انداز کر رہی ہے کیونکہ ہم اپنے خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو نقیض لہو قرینہ، یہ فنامنا اب شروع ہو گیا ہے. جب خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ایک شیطان بھی ہوگا، اور یہی آج کل کی دنیا کی حالت ہے. پاکستان کے لیے خاص دعا کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو احمدیوں کی حالت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اس کے لیے خاص دعا کی ضرورت ہے. انہیں بہت دقتوں کا سامنا ہے، بڑی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. روزانہ جو خطوط مجھے ملتے ہیں اور جنہیں میں پڑھتا ہوں، میں ان کی مشکلات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ وہ کس حد تک مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. روزانہ میرے لیے یہ ایک مسلسل تکلیف دہ والی بات ہے کہ میں اپنے ان بہن بھائیوں، احمدی بہن بھائیوں کے بارے میں سوچوں جو کہ ہر لحاظ سے بے بس ہیں. صرف خدا تعالیٰ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے خاص طور پر انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تو بعض انفرادی طور پر لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ انہیں بعض بیماریاں ہیں، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن ان احمدیوں نے کوئی امید کی کرن نہیں چھوڑی. وہ امید رکھتے ہیں، وہ اپنے خدا میں ایمان رکھتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے تو کوئی امید نہیں چھوڑی. اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو جائیں. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ ایسے ہی کسی کو بھی بیاہی نہیں جا سکتی. احمدی ہونے کی حیثیت سے بعض قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنی پڑتی ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو نہیں کرنی پڑتی. السجن للمؤمن، ہر لحاظ سے. تو احمدی لوگوں کو وہ آزادی نہیں ہے جیسا کہ غیر احمدیوں کو ہے کہ وہ تو کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دہریہ ہے یا کوئی بھی.
لیکن احمدی لوگ کئی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو صحیح لڑکا ہو وہ چنا جائے، اور وہ لوگ جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں انہی کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں جن کی کوئی اولاد نہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے، یا طلباء جو ہیں جن کے مختلف امتحانات ہیں، وہ لوگ جو بہت برے مالی حالات میں سے گزر رہے ہیں، جن کے بہت بڑے قرضے ہیں اور جن کے لیے ان قرضوں کو پورا کرنا مشکل ہے، اور وہ شادی شدہ لوگ جن کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، گویا کہ ایک جہنم سی پیدا کر دی ہے اپنے گھروں میں. اور یہاں انگلستان میں کئی احمدی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو اس طرح جہنم بنایا ہوا ہے، اور کئی اور ممالک بھی ایسے ہیں. اور جب کبھی بھی وہ مجھے لکھتے ہیں تو وہ مجھے اپنی مشکلات کا بتاتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ مجھے اس طرح کے خطوط ہمیشہ ملتے رہتے ہیں جس میں شادی شدہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں خوش رکھے. تو ان کی مشکلات کے لیے بھی دعا کریں اور ان کی ہدایت کے لیے بھی. اگر وہ ذمہ دار ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اپنے جیون ساتھی کے لیے ہمیشہ تکلیف دہ بنے رہنا. وہ لوگ خدا کے نام پر شادی کرتے ہیں، اور اگر کوئی خاوند ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ کوئی عام جرم نہیں بلکہ یہ سب سے بڑا جرم ہوگا اس کے لیے، جو باقی تمام جرم سے بڑھ کر ہے. اور اگر بیوی جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے خاوند کو، تو پھر اس نے بھی اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہ جواب دہ ہوگی. تو ان لوگوں کو اپنی حالتوں کو بہتر کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اپنی دعاؤں کے ذریعے. پھر مختلف اور مصائب ہیں، مثلاً کوئی حادثے میں کسی کی جان چلی جائے، کوئی اعضاء معذور ہو جائیں. بچے بعض دفعہ پیدائشی عیوب سے پیدا ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. تو یہ تمام مصائب جو قدرت کا ایک حصہ ہیں، اس سے چھٹکارا تو نہیں مل سکتا، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو جو اتنے خوش قسمت نہیں، ان کو مت بھولا کرو، ان بہن بھائیوں کو. وہ لوگ جو قید خانے میں ہیں، وہ احمدی لوگ جو پاکستان میں قید خانے میں ہیں صرف اس لیے کہ وہ احمدی لوگ ہیں اور انہوں نے اس امام کی پکار کو سنی جس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، نیک اعمال بجا لاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ ان کا جرم ہے. اور بعض دفعہ ان کے ساتھ بڑی بے دردی سے سلوک کیا جاتا ہے اور تشدد کی جاتی ہے ان پر. تو پاکستان میں اس مشکل میں، اس گرمی میں روزے رکھنا اور ان قید خانوں میں روزے رکھنا، آپ لوگ جو یہاں بڑے آسائش میں رہ رہے ہیں، آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کتنی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس لیے انہیں بھی. اور آخر پر یتیموں اور ودواؤں کو یاد رکھیں جن کے باپ یا خاوند خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے. اگرچہ یہ ہماری ایک آرزو ہے، ہم سب کی آرزو ہوگی کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہوں جنہیں شہادت کا رتبہ ملے. شاید وہ اتنی مشکل نہیں اٹھاتے جتنا ہم ان کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی یاد ہے جو دل کی گہرائیوں میں جا کے لگتی ہے. اس لیے انہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو شہید ہو گئے.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب أدخلني مدخل صدق مخرج صدق رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب كل شيء خادمك رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد آمين